کرتے ہیں غزوہ احد کے بارے میں، جو اسلام میں دوسرے نمبر کا غزوہ ہے اور ان بڑے غزوات میں شامل ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے۔ غزوہ خندق تاریخ میں جو ہے تیسرے سال میں ہوا تھا، تیسرے سال میں ہوا غزوہ احد۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں 700 تھی۔ ادھر توجہ کرے، باقی اپنی بات چھوڑ دیں۔ جی نام فضل ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد آپ کو پتہ ہے جب غزوہ بدر دوسرے سال ہجرت کی دوسرے سال میں ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، اتوار کا دن 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا، جس میں تقریباً 70 صنادید قریش، مطلب ان کے بڑے بڑے سردار، جس میں ابو جہل اور امیہ، صفوان اور اس طرح عتبہ وغیرہ کئی جو ہے ان کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر پہنچا ان کے مرنے کا تو ان کو تصدیق نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بھی کوئی ممکن ہے کہ کوئی ایسے بندے بھی آ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے قریش کو شکست دے رہے ہیں۔ المہم جب ان کو یقیناً پتہ چلا کہ واقعی بات تو ایسی ہے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک مشن شروع کیا کہ ابھی اپنا بدلہ کیسے لے ان مسلمانوں سے۔ تو جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ابو سفیان جو ہے ان کا جنگی سپہ سالار تھا، تو اس کی قیادت میں، اور اصل میں غزوہ بدر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس قافلے کو لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جس کو ابو سفیان شام سے لے کے آ رہے تھے۔ اصل میں مقصد ان کے وہ قافلہ تھا، لیکن جب وہ بچ گیا اور پھر یہ لڑائی ہوئی غزوہ بدر، تو انہوں نے سب سے مشورہ کیا کہ ابھی جو فنڈ ہے اس قافلے کا سب کو اس آئندہ جنگ کے لیے ہم وقف کر دیں۔ تو اس میں کئی کروڑ جو ہے وہ روپیہ تھے۔ اس کے علاوہ ہر کسی نے اپنے چندہ، تبرع، مطلب صدقہ وغیرہ اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال تو تیسرے سال میں ان کا جو ہے یہ جنگی مشن جو ہے پورا ہو گیا، جس میں 3000 بندے تھے، 700 ان میں تقریباً گھوڑوں والے تھے، اور اسی طرح جو ہے ان کا جو ضروری سامان تھا، تلوار اور نیزے اور اس طرح کے وہ جس کو درع کہتے ہیں، جس کو نیچے پہنتے ہیں، لوہے کا ایک قمیص سا ہوتا ہے، ذرا یا درع، ذرا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو مطلب کافی ان کے پاس یہ چیزیں تھیں۔ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب 1-2 دن پہلے بتایا گیا، پتہ چل گیا، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان تھے، مکہ میں رہتے تھے، مہاجر نہیں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کہ اس طرح کی یہاں سے حرکت ہوئی ہے اتنی فوج کی، اور یہ ان کا ارادہ ہے۔ انہوں نے خط ایک تیز سوار گھوڑے والے آدمی کو دیا اور وہ 3 دن کے اندر مدینے میں پہنچ گیا۔ ویسے یہ راستہ اس وقت میں 10 دن کا تھا، تو ان سے پہلے یہ بندہ پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا، اس وقت قباء میں تھے۔ اس کے اگلے دن جو ہے وہ جمعے کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کا خطبہ دیا تو اس میں جہاد وغیرہ پر بات چیت ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے حرکت کی، نکلے۔ یہاں ایک جگہ ہے اس کو موضع الشیخین کہتے ہیں، موضع الشیخین۔ تو وہاں پہ عصر کی نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، تو پھر رات تھی، وہیں پھر انہوں نے قیام کیا، اور صبح سویرے ہفتے کے دن میدان میں اترے۔ اور اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ اپنے گھر سے صبح سویرے نکلے اور آپ مجاہدین کے لیے مورچے تیار کر رہے تھے۔ المہم اس میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اتر گئے، 700 مسلمان تھے،
اور نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کام ہر چیز میں مشورہ ہوتا تھا. تو صحابہ سے مشورہ لیا گیا کیا ہم مدینے کے اندر رہے اور صرف دفاعی جنگ لڑے، یا باہر جا کر جو ہے صحیح طرح جہاد کر لے ہم. تو اکثر صحابہ کا اور خصوصاً ان صحابہ کا یہ رائے یہ تھا جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کہ ہم باہر چلے اور ہمیں شہادت بھی نصیب ہو اور ہم صحیح طرح جنگ کرے اور جہاد کرے. لیکن جو منافق تھا عبداللہ ابن سلول یا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس جیسے اور لوگ بھی، ان کا رائے یہ تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہے اور صرف دفاعی جنگ کرے. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنی صحابہ کی بات لی، تو اس لیے اس بنا پر نکل گئے. جب عبداللہ ابن سلول کو پتہ چلا کہ میری بات جو ہے وہ تو نہیں چلی، وہ تو واپس ہو گئی ہے، 300 بندوں کو اور منافقین کو لے کر نکلا تھا وہ جہاد کے لیے، یہاں پہ میدان میں پہنچ گیا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو بہت زیادہ ہے، 3000 ہے اور ادھر ہم کم ہیں، تو کہہ رہا تھا کہ یہ تو جہاد نہیں ہے، یہ تو ایک خودکشی کے مترادف کام ہے کہ ہم ان کے سامنے ہو جائے. تو اپنے 300 منافقوں کو واپس لے کے مدینہ میں واپس چلا گیا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ آپ چھوٹے بچوں کی بات لیتے ہیں اور ان کی بات پہ باہر آتے ہیں اور میری بات کو آپ نہیں لیتے. المہم جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں کئی باتیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے 300 بندوں کو وہ لے کر گیا اور 700 جو اصلی مسلمان تھے وہ یہاں پہ رہ گئے اس مقام پہ. غزوہ شروع ہوا. پہلے آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا تو صفوں میں، لین میں، ایک صف ادھر سے اور دوسرا ان کے مقابل میں، اور تلوار سے جو ہے وہ لڑائی شروع ہوتی تھی. تو اس طرح کی یہ لڑائی شروع ہوئی. مسلمانوں کے پشت جو ہے وہ یہ جبل احد کی طرف تھا، جس کو دیکھ رہے آپ، اس طرف جو ہے منہ کر کے اس طرف پشت ان کا مسلمانوں کا، اس کو جبل احد کہتے ہیں. اس کی لمبائی کہتے ہیں کہ 10 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اس غزوے جبل احد پر پھر بات کریں گے، اس کے بھی کئی فضائل ہیں، لیکن ابھی غزوے کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ تقریباً میدان جہاد رہا. یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑ، اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جبل رمات. سکر شویہ منتہی من الکلام. اس کو کہتے ہیں جبل رمات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے 50 آدمیوں کو جو تیر انداز تھے، تیر کے پھینکنے اور مارنے میں زیادہ ماہر تھے، اس چوٹی پہ ہے ان کو کھڑا کیا کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے پیچھے کوئی نہ آئے، کیونکہ ہمارا تو منہ اس طرف ہے اور ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر ہمارے پشت کی طرف سے ہے، ادھر سے ہم پر حملہ نہ کرے کوئی، کیونکہ میدان یہی تھا، بالکل پہاڑ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ درمیان میں تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے سے حملہ کر دے گا. اور واقعی ایسا ہی تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، جو گھوڑوں کا دستہ تھا مشرکین کی طرف سے 700 بندوں کا، ان کے امیر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. جب جنگ شروع ہوا تو کئی دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر اور مسلمانوں کے پیچھے سے ان پر حملہ کر دے، لیکن جو اوپر والے تیر انداز ہوتے تھے اس قدر ان پر تیر برستے تھے کہ ان کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، واپس ہو جاتے. کئی دفعہ ایسے ہوا. لیکن جب غزوہ شروع ہو گیا تقریباً فتح جو ہے وہ مسلمانوں کے تقدیر میں یا ان کے ہاتھ میں آئی اور مشرک جو ہے وہ بھاگنے لگے. کئی مشرکین کو قید بھی کر لیا گیا، کئی کو مارا بھی گیا، اور باقی جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. جس طرف سے آئے تھے ان کا منہ اس طرف تھا، اس طرف میں ادھر سے آئے تھے، اور مسلمانوں کا منہ اس طرف تھا اور ادھر سے آئے تھے مدینے کی اس طرف سے. تو یہ ان کے پیچھا کر رہے تھے اور وہ مشرکین ادھر سے بھاگ رہے تھے. اتنے میں جو 50 آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑا کیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ پرندے ہمارے گوشت کو اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے، تب بھی آپ نے ادھر سے اترنا نہیں ہے جب تک میں آپ کو نہ کہوں. اتنی سختی سے منع کیا تھا. تو ان کا یہ سوچ میں آیا کہ یہ
منع جو ہے اس وقت تک تھا کہ لڑائی ختم نہ ہو. ابھی تو لڑائی ختم ہو گئی تقریباً، لوگ بھاگ رہے ہیں، باقی مسلمان غنیمت تقسیم کر رہے، تو آئے ہم ان کا ساتھ دیں، غنیمت کے تقسیم کرنے میں ان کا ساتھ دے دیں. تو جو ان کا امیر تھا اس نے تو سختی سے منع کیا، لیکن بہرحال ان میں سے کافی لوگ اتر گئے اور صرف 13 بندے اس میں رہ گئے. 50 میں سے 13 بندے رہ گئے. جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے، ابھی موقع ہے، پہلے تو ہم نے کوشش کی لیکن موقع نہیں ملا، تو اس لیے وہ اسی پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور پہاڑ پہ چڑھے اور جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے ان کو شہید کیا، 13 بندوں کو. اس کے بعد میدان میں اترے تو جو مشرک بھاگ گئے تھے ان کو آواز دی تو ادھر سے وہ آ گئے، اور ادھر سے یہ کہ 700 کا تقریباً گھوڑے کا دستہ تھا، سب کے سب نے ادھر مسلمانوں کے پیچھے سے جو ہے حملہ کر دیا. تو افراتفری جو ہے اتنی حد تک پہنچ گئی کہ مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہو گیا. آپ کو پتہ ہوگا حذیفہ ابن الیمان، ان کے والد حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد جن کا نام یمان تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی اسی غزوہ میں شہید ہوا. حالانکہ ہاں تو مطلب کسی کو دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلا، درمیان میں آ گئے یہ لوگ، تو اس لیے ہر ایک مطلب اپنی دفاع کرتے ہوئے دوسرے کو مار رہا ہے. تو اس لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے. حالانکہ اس نے آوازی بھی دی کہ میرا والد ہے، لیکن بس پتہ نہیں چلا پھر بھی. بہرحال تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی، یہاں تک کہ کئی صحابہ نے جو ہے میدان جہاد سے واپس جانے کی مطلب ارادہ کیا کہ ہم واپس جائیں. ایک صحابی ان کو ملے کہ کہاں جا رہے ہو، کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جس کا واقعہ پہلے گزرا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، جو پھوپھی کا لڑکا وہ تھے، تو ان کی شکل صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتی جلتی تھی. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس غزوہ میں. تو کئی لوگوں کو یہ شک پڑا کہ یہ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. تو اس وجہ سے شیطان نے بھی ایک آواز لگائی کہ الا ان محمدن قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں. اور باقی کئی لوگوں کو مطلب یہ خدشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یا قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے حوصلے اور بھی گر گئے. تو اس لیے کئی صحابہ نے واپس جانے کا کوشش کیا یا ارادہ کیا. دوسرے صحابی ان کو ملے کہ کہاں جا رہے، تو سنا کہ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں مدینہ کو. تو اس صحابی نے ان کو کہا کہ جس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اسی میں آپ بھی شہید ہو جائے نا، آپ کیوں واپس جا رہے ہیں. تو ان کا حوصلہ اس سے کچھ بڑھ گیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال اس وقت ایسی تھی کہ مشرک جو پیچھے کی طرف سے حملہ کیے ہوئے تھے، اور قیادت میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اکثر وقت جو ہے لشکر جو فوج ہوتا تھا اس کے پیچھے سائڈ پہ مطلب بیٹھتے تھے، ان کی جگہ ہوتی تھی. تو مشرک وہاں تک پہنچ گئے. جو باقی ان کے صحابہ تھے وہ آگے آ گئے تھے غنیمت کے لیے یا جو ہے وہ ان کے پیچھا کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ میرے موت کا آواز جو ہے وہ پھیل گیا ہے. تو ابھی حکمت عملی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ آواز لگائے کہ میں یہاں ہوں تو مشرک ان کے زیادہ قریب ہیں، سب سے پہلے وہ پہنچیں گے اور بعد میں مسلمان پہنچیں گے. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور شجاعت کی یہ نشانی تھی کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کون پہنچے گا پہلے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگایا کہ اللہ کے بندوں میں یہاں ہوں آپ آ جائیں، جیسے ہی ان کا آواز تھا تو مشرک ان پر ٹوٹ پڑے. تو اس میں ابن لقمہ کے نام سے میرے خیال میں ایک مشرک تھا جس نے پہلے وار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ خود جو پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں ان کے چہرے میں گھس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی صدمہ ہوا، آپ کو پتہ ہے ان کا سر مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا، دان نکلے تھے اس میں. تو یہ اسی حالت میں اس واقعے میں اس وقت میں یہ پیش آیا. اور اس کے بعد جو ہے صحابہ پہنچ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب تکلیف کافی پہنچی تھی. اس کے بعد طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آ گئے. اس وقت میں انہوں نے کافی قربانی دی کہ مشرکین کی طرف جو ہے انہوں نے اپنے جسم کو ڈال کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے.
جو بھی تیر اور تلوار کا جو ہے وار آتا تھا تو اپنے جسم سے اس کو ہٹاتے تھے۔ اس میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو، ان لوگوں کو ہٹا دو۔ تو کہتے کہ وہی ایک صحابی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو المہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو تشجیع دلاتے تھے کہ کون یہ دستے کو پیچھے لے جائے اور اس کے لیے جنت ہے، تو ایک صحابی سامنے آتے اور ان کو واپس کرتے۔ اس طرح کے پھر دوسرا آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بشارت دیتے، دوسرا صحابی نکلتا۔ بہرحال تو جو مسلمانوں کا فتح تھا تقریباً اس کو ہم شکست ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدل گیا، اس لیے کہ ان سے ایک غلط فہمی کی غلطی ہوئی، غلط فہمی کی غلطی ہوئی جس کی بنیاد پہ اتنا صدمہ ہوا۔ ابھی ہم آپ سوچ لیں آپس میں اپنے گریبان میں تھوڑا سا کہ جب اتنے اولیاء کرام جن سے بڑے کوئی اولیاء ہے ہی نہیں، نہ گزرے ہیں نہ آئیں گے، جو صحابہ کرام ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں موجود ہیں، ایک غلطی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کو اتنا صدمہ ملتا ہے، تو کیا ہم آج کل جو اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم جو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ذلت ہے مسلمانوں کا، چاہے اپنے مطلب حکمرانوں سے ہو یا کافروں کے ہاتھوں سے ہو، اپنے ملک میں ہو یا دوسرے ملکوں میں ہو، تو سب کا یہی ہے کہ ہم نے اپنی دین کو چھوڑا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلم مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ بات ذہن میں بیٹھ گئی انشاءاللہ، تو اس لیے اس پہ آئندہ پھر بھی مزید بات کریں گے جب گاڑی میں آئیں گے۔ تب یہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جو پہاڑی ہے اس پہ بھی اگر کوئی چڑھنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور جو اصل میں یہاں پہ شہداء کو سلام کرنا ہے، یہ جو 4 دیواری ہے نا اس میں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمارا 15-20 منٹ تک ہو، کیونکہ باقی بات میں نے آپ کو سنا دی اور پھر واپس جلدی آئیں گے، ٹھیک ہے؟